بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہرے کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا جا رہا ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندھوں کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ بے شک آپ اپنی بات صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہوں اور جو فرما برداری اختیار کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے جس نے اے لوگوں تم لوگوں کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت بخشی، اور پھر اس قوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری اور بڑھاپا تمہارے اوپر طاری کر دیا۔ اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الروم ہے اور سورۃ الروم سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 52، 53 اور 54 یعنی 52، 53 اور 54، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، جو مر چکے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہاں پر مرنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مر چکے ہیں۔ مرنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، زندہ ہیں لیکن دل مردہ ہے۔ کیا بھی بول دیا جائے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بارے میں جس قدر بول دیا جائے، 5 وقتہ نماز کے بارے میں جس قدر بول دیا جائے، دلوں کے اندر جان نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک لاش کے اندر کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے جو مردوں کو زندگی بخش سکتی ہے، اتنا دل مردہ ہو چکا ہے کہ کچھ سنائی نہیں پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں، یہاں پر مردے سے مراد وہ مردہ ہے، مردے سے مراد وہ مردہ نہیں ہے جو مر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ دل کے اندر کوئی جان باقی نہیں ہے، کوئی پہچان باقی نہیں ہے، کوئی ایمان باقی نہیں ہے، آخرت کی فکر باقی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا یہ باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے بلکہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کان بہرا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا دل بہرا ہوتا ہے۔ کیا بھی بول دیجیے سننے والے نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، سب کچھ دکھ رہا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ معلوم ہے کہ ہم انسان ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ پیدائش سے شروع ہوئی ہے، ابھی جوانی اور بڑھاپے کے دہلیز پر ہیں، کل ہو کر کے بوڑھے ہو جائیں گے، پھر جس طرح سے سارے لوگ مرتے ہیں ویسے ہی مر کر کے پھر رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارے تمام معاملات کے بارے میں پوچھے گا، کیا کیے، کیسے کیے، کس طرح سے کیے۔ ایک ایک لمحہ کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک لمحہ کے بارے میں، ایک ایک لمحہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ دل چاہے گا کہ کاش موت آ جائے اور ہمیشہ کے لیے مر جائیں، لیکن موت وہاں پہ موجود نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں معلوم ہیں، علماء کے بیانات میں بیٹھتے ہیں، درسوں کو سنتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی گفتگو کو سنتے ہیں، قرآن کریم کے آیات کے اوپر کتنی بار تذکرہ ہو چکا ہے، جمعہ کے خطبوں میں ان باتوں کو کتنی بار بتایا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود، ساری باتوں کو جاننے کے باوجود آنکھ اندھا ہو چکا ہے، کان بہرا ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر
اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کے مردوں کو آپ کچھ نہیں سنا سکتے، کان کے مردوں کو آپ کچھ نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور جس کا کان ہی بہرا ہو چکا ہو، جس کا کان ہی بہرا ہو چکا ہو، جو سن ہی نہیں سکتا وہ بات، سن ہی نہیں سکتا ہو، کیا مطلب سن رہا ہے لیکن پھر بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں جب سارے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمی جب جہنم کی طرف بڑھنے لگیں گے اور جہنم کے جب دروازے پر پہنچیں گے، قال لهم خزنتها، سورۃ الملک میں اللہ نے پورے نقشے کو کھینچ کر کے رکھ دیا ہے۔ جب جہنمی جہنم کی طرف بڑھنے لگیں گے، قال لهم خزنتها الم یاتکم نذیر، جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ کہے گا کہ کیا ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بتانے والا نہیں آیا تھا۔ قیامت کا میدان قائم ہونے والا ہے، عملوں کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہونے والا ہے، جنت اور جہنم ملنے والی ہے۔ قیامت کا میدان اتنا ہولناک ہوگا کہ اس کے بارے میں تصور کرنا مشکل ہے، جہنم کا عذاب ایسا ہوگا کہ اس کے بارے میں سوچنا مشکل ہے، جنت کے اندر ایسی نیکیاں ہوں گی کہ ان نیکیوں کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے نعمتیں ہوں گی۔ کیا یہ سب بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کہے گا کہ بتانے والا آیا تھا، بتانے والا تو آیا تھا لیکن ہم لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ کیسے جھٹلایا؟ ارے مولوی صاحب بول رہے ہیں، بولنے دیا، ہمارا جو کام ہے کرنے کا ہم کریں گے، مولوی صاحب کے بولنے سے کیا ہونے والا ہے، مولوی صاحب ایسے ہی چپکے بولتے رہتے ہیں قرآن کی آیات کو اٹھا اٹھا کر کے۔ سنا لیکن ہمارے دلوں نے جھٹلایا، ہمارے کیریکٹر نے جھٹلایا، ہماری باتوں نے اس کو نہیں جھٹلایا، ہم نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ جھوٹا ہے، بلکہ ہمارا جو کیریکٹر تھا وہ بتا دیا کہ ڈرانے والا جن باتوں سے ڈرا رہا تھا اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، رب کی مرضی کے ہم غلام نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رب کی مرضی ہمارے سامنے کیا بھی اہمیت نہیں رکھتی، ہمارے سامنے ہماری دنیا ہے، ہمارے دنیا کے اندر ہماری 20-25 سال کی جو زندگی باقی ہے وہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کا فیوچر ہے، سب کچھ ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کہا آیا تھا ڈرانے والا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور پھر کیا کہا؟ لو کنا نسمع او نعقل، اگر ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے۔ کیا مطلب کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ سننے والے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، ماننے کی چکر میں نہیں تھے، کیونکہ کانوں کے اندر بہراپن تھا، آنکھوں کے اندر اندھاپن تھا، کچھ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، سننے کے باوجود نہیں سن سکتے ہیں، بلکہ جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو الٹے پیر بھاگتے ہیں۔ ارے کیا سننا، بھاگو یار یہاں سے، فالتو جھوٹ کی بات بولیں گے اور فالتو بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنا پڑے گا، رب کے راستے میں دینا پڑے گا، جب یہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اور جماعت کے لیے ضرورت پڑے گی تو بہت کچھ لٹانا پڑے گا، چلو الٹے پر بھاگو یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ دل کے مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور جو کان کا بہرا ہے اور گونگا ہے اس کو بھی آپ نہیں سنا سکتے۔ کب؟ اس وقت اور نہیں سنا سکتے جب وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھاگنا چاہ رہا ہے، الٹے پیر بھاگا جا رہا ہے۔ اب کوئی بہرا ہے، گونگا ہے اور اس کا چہرہ ہماری طرف نہیں ہے اور وہ الٹے بھاگا جا رہا ہے، اس کو کتنا بھی زور سے بولا وہ سننے والا نہیں ہے، سن نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے باوجود سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گونگے اور بہرے کو خصوصاً اس حالت میں جب وہ آپ کی بات کو سننے کے بجائے الٹی طرف بھاگ رہا ہے، آپ اس کو اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ دراصل اس آیت کریمہ سے یا اس کے بعد والی آیت سے یہ بتانا مقصود نہیں کہ اس کو مت بلائیے، یہ ایک مثال دیا جا رہا ہے، انسان ان مثالوں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے، سمجھے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے وہ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہیں ہمارے اندر وہ صفات تو نہیں پائی جا رہی ہے، کہیں ہم اس آئینے کے اندر تو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے بتایا گیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بولانا چھوڑ دیجیے، ایک داعی جب تک اس کی حیات رہے گی،
جب تک اس کے سانس میں سانس رہے گا، جب تک اس کی زبان میں اللہ نے قوت دی ہے، جب تک اس کے رگوں میں خون کی گردش ہے، جب تک اس کے دل کے اندر دھڑکن موجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتا رہے گا اور بتاتا رہے گا۔ یہی ایک داعی کا فریضہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، دوسری آیت کریمہ آیت نمبر 53 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اندھے کو آپ رستہ نہیں دکھلا سکتے۔ چونکہ ہدایت پانے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ سنے، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ سنے، لیکن وہ سن نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے کان بہرے ہیں۔ دوسری صورت وہ ہے کہ سن کر کے وہ سمجھے لیکن سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل بھی مردہ ہو چکا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دیکھے لیکن چونکہ وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، آنکھ ہے لیکن دیکھنا نہیں چاہ رہا، بھاگ رہا الٹے۔ اگر دیکھے گا بولنے والا کیا بول رہا ہے، سمجھے گا، بولنے والے کے بات کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، لیکن وہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور سننا اس لیے نہیں چاہتا ہے، دیکھنا اس لیے نہیں چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کے آنکھ کے اوپر بھی اور اس کے دل کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ وفی آذانہم وقر وہو علیہم اما، اس کے کانوں کے اندر بوجھ پڑ گیا ہے اور اس کے دل اور آنکھ دونوں پہ اندھاپن چھا گیا، لہذا دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جب وہ نہ سننے کے لیے تیار ہے اور نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اندھے اور بہرے کو اور گونگے کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ ہدایت ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو ان آیات کو سنے گا، اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا اور جانے گا کہ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، اس کا ایمان ہوگا کہ ہمارا رب پورے کائنات کے اوپر تصرف رکھتا ہے۔ وہ یہ یقین کرے گا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اس کی جو آیات ہے ہماری رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، وہ یہ سمجھے گا اور سوچے گا اور جانے گا کہ اسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اور اتنا سب کچھ سوچنے کے بعد جب وہ یہ سوچے گا کہ ہمارا رب جب ہر چیز پر قادر ہے تو کل قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا اور ہماری زندگی کا حساب لے گا، یہ سارے خوف اور ڈر اس کے دل کے اندر آئیں گے اور سوچے گا، پھر اس کے بعد وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر کہا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو صرف آپ انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے اوپر اور جو فرما برداری کی زندگی اختیار کرتے ہیں رب العالمین کے، اپنے نفس کے نہیں، نفسانی خواہشات کے پرہیز کرنے والے نہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بہترین، ہر انسان کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، ایسی ایک دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الروم آیت نمبر 54، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، انسانوں غور کرو، دینی زندگی کے اندر، عبادت والی زندگی کے اندر، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کے اندر تم کو اختیار دیا گیا ہے۔ تم چاہو تو نیک رستہ اختیار کر لو، چاہے تو برا رستہ اختیار کر لو، لیکن رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انسان کے جسم کے اندر جو سانس چلتی ہے وہ سانس ایک بار اندر جائے، باہر نکلنے کے لیے بھی رب کی اجازت کی ضرورت ہے۔ رب اتنا بڑا ہے، ذرا اس میں غور کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کمزوری کے عالم میں پیدا کیا۔ انسان جو ہوتا ہے سب سے کمزور پیدا ہوتا ہے، دوسرے جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، انسان کے بچے کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، چلنے پھرنے میں تو اس کو 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک دم کمزوری کے عالم میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ پھر آگے فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو طاقتور بناتا ہے۔ کب؟ جب وہ بالکل ینگ ہوتا ہے، اس کے آنکھوں کے اندر ایک چمک اور طاقت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ایک سوچ اور طاقت ہوتی ہے، جسم کے ایک ایک حصے کے اندر جوبن اور جوانی اور طاقت و قوت بالکل بھرا ہوتا ہے۔ کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوانی کے اندر لے آتا ہے، اور پھر اسی جوانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر دھیرے دھیرے کمزوری کی طرف لے آتا ہے۔ انسان پھر کمزور ہو جاتا ہے، سانسیں کمزور ہو جاتی ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، سننے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، جسم کے رگ اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخری مرحلے میں پہنچنے کے بعد عقل بھی جواب دے دیتی ہے۔ کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان
ان 3 مرحلوں کو گزارنے کے بعد پھر جوانی میں چلا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے کمزوری کی زندگی گزارنے کے بعد طاقتور کی زندگی میں آتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر وہ دوبارہ جوان ہو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا پابند ہے، اللہ کے قانون کا پابند ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے بالکل ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پر اللہ نے تم کو مجبور کیا ہے وہاں پر تم اللہ کے غلام ہو، تو جہاں پر اللہ نے اختیار دیا ہے وہاں پر اللہ کے غلام کیوں نہیں بن رہے ہو؟ وہاں پر اپنے نیند کے غلام کیوں بن جاتے ہو؟ اپنے نفسانی خواہشات کے غلام کیوں بن جاتے ہو؟ اپنی چاہت کے غلام کیوں بن جاتے ہو؟ اپنی دولت اور اپنی بزنس کے غلام کیوں بن جاتے ہو؟ اپنے خاندان و معاشرے کے غلام کیوں بن جاتے ہو؟ اپنے بزنس و بیپار کے غلام کیوں بن جاتے ہو؟ وہاں پر بھی اللہ کا غلام بن کر کے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مزید اس کے اندر دیکھیے باریکی، اللہ کی ان آیات کے اندر کیا باریکی ہے دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تم کو کمزوری میں پیدا کرتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور کمزوری کے بعد پھر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط بناتا ہے، تم جوان ہو جاتے ہو۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اور اس طاقت کے بعد اللہ پھر تم کو کمزوری کی طرف لے جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔ یہ ایک فطری اور طبعی زندگی ہے جو ہر انسان کو ملتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ خود آگے فرما رہا ہے یخلق ما یشاء، اللہ اس میں بھی جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان یہ تینوں مرحلہ طے کر لے۔ بعض انسان بچپن میں مر جاتا ہے، اس کو جوانی اور بڑھاپا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے۔ بعض انسان جوان ہوتا ہے مر جاتا ہے، اس کو بڑھاپا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا قانون ہے، جس کو جتنی زندگی دینا ہے، اگر کسی کو بچپن میں مارنا ہے، بے شمار واقعات ہو رہے ہیں، کسی کو جوانی میں مارنا ہے، رب العالمین یہ بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل طاقتور پیدا کرتا ہے، کسی کو میرے جیسا بالکل کمزور اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ طاقت اور قوت اور کمزوری یہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ کسی کو اللہ بالکل طاقتور بناتا ہے، بڑھاپے تک اس کے کمر جو ہوتے ہیں اس کے اندر مضبوط طاقت ہوتی ہے، یہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل کمزور پیدائش کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء بڑھتے نہیں ہیں، رب نے اس کو ویسے ہی بنا کر کے رکھا ہوتا ہے۔ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل و فہم اور قوت جو دماغ کی ہوتی ہے بہت دیتا ہے، بڑا کا ذہین و فطین ہوتا ہے، اور بعض لوگ بالکل گبدو ہوتے ہیں، بالکل بیوقوف ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنی دماغ نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان سب جگہوں پر رب کا مکمل انسان کے اوپر کنٹرول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو لمبا چوڑا بناتا ہے، کسی کو گڈھا اور ناٹا بناتا ہے۔ یہ سارے رب کے کارنامے ہیں۔ یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر جو رب اس قدر ہے تو اس رب کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کے غلام کیوں بن گئے؟ کیوں نہیں نہ آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہو؟ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ وہو العلیم القدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی قدرت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر اللہ ہم سے جو چاہتا ہے اللہ ان چیزوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر ہم تمام کو اپنا غلام بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔